الرجيم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات خداوند عالم کی دعا بارگاہ میں دعا گو کہ رب کائنات ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ مالک حقیقی ہمیں ایسی ہزاروں سعادتیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں مالک اکبر انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آج متوقع ظہور امام زمانہ کا دن ہے، مالک اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے۔ درود پڑھ دیں مل کے محمد و علیہ وسلم۔ سرکار حضرت امام علی علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں شام کے رہنے والے شخص نے سوال کیا، مولا سونے کے کیا طریقے ہیں؟ بندہ سوئے کیسے؟ جاگنے کے تو طریقے ہر کسی کو پتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، رزق کمانا ہے، آنکھیں کھول کے چلنا ہے، محلے دار کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ سونے کے لیے انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ یعنی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ توقع رکھتا تھا کہ میں ان سے سوال کروں جو ہم سو رہے ہوں اور وہ ہمارا خیال رکھیں۔ تو امام سے پوچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا سونے کے 4 طریقے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ، مومنین کا طریقہ، بادشاہوں کا طریقہ اور شیطان کا طریقہ۔ 4 قسم کی انسان کی نیند ہے اور 4 قسم کے طریقے ہیں سونے کے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کائنات میں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب الیکٹڈ پیپل، وہ کون سے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء کرام پشت کے بل سیدھے سوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میری نیند انبیاء والی نیند ہو تو وہ پشت کے بل سیدھا سوئے گا۔ نمبر 2، اور جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں سوتی۔ انبیاء جو ہیں اگر ان کی آنکھیں سو جائیں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے اور ذکر الہی اور وحی الہی کا منتظر رہتا ہے۔ یعنی اگر انسان چت لیٹے، پشت کے بال لیٹے، سیدھا لیٹے، آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ انبیاء کی علامت ہے۔ اس کی آنکھیں اگرچہ سو جائیں اس کا دل نہیں سوتا، وہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ نمبر 2، مومن والی نیند۔ مومن دائیں کروٹ کے بل بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں کے بہت سارے مسائل ہیں، ڈائریکشن ہاؤس کی جو ہوتی ہے، گھر کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کونے میں جانا پڑتا ہے بہت سارے گھروں میں، اور چاہے جائے کہ بندے کے بیڈ کی ڈائریکشن ایسے ہو کہ جب سوئے تو جو مومن ہے وہ دائیں طرف سوتا ہے اور کعبے کی طرف اس کا منہ ہو، اس لیے کہ اے پروردگار نیند جو ہے یہ موت اصغر ہے، اور اگر میں اس حالت میں چلا بھی جاؤں دنیا سے تو کم از کم میرا منہ تیرے کعبے کی طرف ہو۔
تیرے گھر کی طرف. یہ مومن کی نشانی ہے. نمبر 3، بادشاہ اور شہزادے وہ لوگ بائیں کروٹ سوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ. کیوں؟ کہ انہوں نے مرغن غذائیں کھانی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے بائیں کروٹ سوتے ہیں کہ ان کی غذا ہضم ہو جائے. اب جو مومن ہے کتنا خوبصورت ہے ان 2 حدیثوں میں. اگرچہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے کیوں اتنا یہ حدیث شروع کر دی. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ مومن وہ ہے جو رات کو کم کھائے، اسے فکر ہی نہ ہو ہضم ہونے کی، وہ دائیں طرف سوئے گا. جو بادشاہ ہے وہ تو بے پرواہ ہے، تو وہ اس لیے زیادہ غذائیں کھاتے ہیں، مرغن غذائیں. اور جبکہ یو کے یورپ میں بادشاہ میرا خیال ہے شاید ڈائٹ پہ ہو اور لوگوں کے لیے کم کھائے کہ میرا جو جسم نہ پھولا ہوا نظر آئے، میں سمارٹ نظر آؤں. اور جو نارمل مومن ہیں، نارمل لوگ ہیں، وہ اللہم صلی اللہ، ہاں، امام علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ ناشتہ جی بھر کے کرو اور دوپہر کا کھانا درمیانہ کھا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، قیلولہ. اور مغرب کی نماز کے بعد کھانا جو کھاؤ وہ اتنا کم کھاؤ، اور چھوڑنا بالکل نہیں ہے، کھانا ضروری ہے تاکہ آپ کو نیند آ جائے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ اس کھانے کی وجہ سے نیند میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. اور نمبر 4، شیطان اور شیطان کے بھائی، الشیاطین و اخوہم و اخوہ، شیطان اور شیطان کے بھائی جو ہیں وہ الٹے منہ سوتے ہیں. یعنی نہ کعبے کی طرف کہ مومن کا ارادہ ہو جائے اور نہ ہی انبیاء والی نیند، وہ الٹے ہو کے سوتے ہیں. تو لہٰذا امام کے فرمان کے مطابق دیکھیں ہمارے معصوم وہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک ایک ایک چیز کے لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی مرضی کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، ایک ایک چیز کا بتا دیا. درود پڑھ دیں مل کے محمد و اہل بیت محمد. اور امام علیہ السلام کے اس قول کے بعد آج جو چاہ رہا تھا کچھ لوگ جمع ہوں تو ایک بات کر دوں. شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک اور پڑھانے والا حجت اللہ، مشیت اللہ، امام برحق سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، اس کا میں بالکل خطبے کا امام نے جو خطبہ دیا شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں، امام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین. کہ امام فرماتے ہیں میرا سلام، درود و سلام، حمد و ثنا ہو بارگاہ رب العزت میں، اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد پر. یہ امام نے خطبہ شروع کیا اور فرماتے ہیں لوگو ایھا الناس ھذا شہر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ کی رحمت تمہارے سروں پر سایہ فگن رہتی ہے، جس کی رات شب قدر والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 70 راتوں کے نوافل کے برابر. ایک رات جو نارمل رات ہے اس میں اگر آپ نوافل پڑھتے ہو تو گویا کہ 70 راتوں کے برابر اس کے نوافل کا ثواب آپ کو اس میں ملے گا. اس مہینہ میں اپنی خوشی سے کوئی اچھا کام کرے تو گویا اس نے فرائض الہی میں سے کوئی فریضہ انجام دیا. اگر مہینہ میں جو رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اگر آپ اچھا کام کرتے ہو، بہترین کام کرتے ہو، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے فرائض میں سے